वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया। दोहा में मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंग बंदी का फैसला किया। कतर की वजारत खारजा ने जंग बंदी मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे की तस्दीक कर दी। एक्स पर लिखा, मुआहदा तय पा गया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। दोनों हमसाय ममालिक अपनी सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। सदर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुक्रगुजार हैं। दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा, मुआहदा सही समत में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़र हैं। तुर्की की मेज़बानी में आइंदा मीटिंग में लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। मीटिंग में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे से निपटने पर बात होगी। मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी खुश आइंद है। साबिक सफ़ीर मलिया लोधी कहती हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान अभी मजीद मुज़ाकरात होंगे। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान ने एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अभी दबाव ज़्यादा है। मामले पर अफगानिस्तान के हुक्मरानों को संजीदा होना होगा। मीडिएशन का एफर्ट था कतर की तरफ से और तुर्की की तरफ से, कामयाब हुआ। तो इससे देखें, जो सबसे अहम चीज़ थी पाकिस्तान के लिए, वो तो पाकिस्तान को मिल गई या कम अज़ कम मिल जाएगी। और वो एक कमिटमेंट है तालिबान की तरफ से कि वो अपने सरजमीन से कोई हमला नहीं होने देंगे और ना ही किसी ऐसी ग्रुप की हिमायत करेंगे जो कि पाकिस्तान को अटैक कर रहा है या उस पर हमला कर रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान अभी मुज़ाकरात और होंगे और उसमें फिर एक मैकेनिज्म जो है वो ढूंढा जाएगा जिसके तहत ये सारी चीज जो है वो मॉनिटर हो सकती है। पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त उनको सीरियस होंगे वो इस पर, अगर वो नहीं हुए सीरियस तो उनको फंडिंग बंद हो जाएगी, उनको नुकसान होगा। पाकिस्तान ने पहले ही उनको कहा हुआ है, अगर आपसे चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं दहशतगर्दी की, आप हम पर एतराज न करें, हम उनसे निमट लेंगे। उनको पता है पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत में कितनी फाल है, अपने से 9 गुना ज्यादा दुश्मन को हाथ चने चबवा दिए। पाक अफगान जंग बंदी मुआहिदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार। पाकिस्तान के वाज़े और गैर मुबहम मुतालबे की जीत हुई। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की हिमायत और सहूलतकारी के खात्मे का तकाजा किया गया था। पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करके मुआहिदा किया। मुआहिदा फ़ौज पाकिस्तान के पहले ज़मीनी सतह पर सख्त सबक सिखाने के बाद अमल में लाया गया। दरहकीकत अफगानिस्तान का कोई मुतालबा था ही नहीं। पाकिस्तानी मुतालबा तस्लीम किया गया और पूरा किया गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा वफूद में मुलाकात होगी। मामलात पर तफसीली बात होगी। मुआहदे से भारत को सबसे ज्यादा मायूसी हुई। भारतीय साजिशें धरी की धरी रह गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने मलेशियन हममनसब को पाक अफगान सरहद की सूरत हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाह है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकना होगी। अफगान हुकाम दहशतगर्दों की पनागाहें ख़त्म करें। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर दोहा मुज़ाकरात की खातिर आर्जी जंग बंदी की। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए आज़म ने गज़ा में इंसानी रसाई यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने अपने मलेशियन हममनसब को पाक अफगान सूरत हाल बताई। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने वाली प्रॉक्सीज को लगाम डालें। हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। दुश्मन का फितना हिंद और फितना खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। फोर्सेस ने पक्तिका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया।
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا انتہائی ٹارگٹڈ مؤثر حملوں میں کئی خارجی سرغنہ بھی جہنم واصل کیے گئے۔ مارے جانے والوں میں فرمان عرف الکرامہ اور خارجی صدیق اللہ داوڑ بھی شامل ہیں۔ افغانستان ہو یا کوئی اور، پاکستان پر جو بھی حملہ کرے گا اسے بھرپور جواب ملے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے گا تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہو اس پر ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ افغان مہاجرین نے یہاں بہت وقت گزارا، اب واپسی ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا سے 8 لاکھ افغان مہاجرین واپس گئے، 12 لاکھ اب بھی موجود ہیں۔ ان کی واپسی کا عمل تیز کرنے کے لیے 3-4 ونڈو آپریشن کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی نے مزید کہا، میں حکومت چلانے نہیں تبدیلی کے لیے آیا ہوں۔ پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا غیر مصدقہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر نے ایکس پر لکھا، پاکستان سرحد پار دہشت گردی کا بڑا شکار ہے۔ ICC کا متعصبانہ اور قبل از وقت بیان مسترد کرتا ہے۔ ICC نے غیر مصدقہ الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ ICC نے متعصبانہ دعوے کی تصدیق میں کوئی معتبر ذریعہ بھی نہیں بتایا۔ ICC کا موقف مسترد کرتے ہوئے فوری اصلاح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ICC بیان کے چند گھنٹے بعد ہی چیئرمین جے شاہ نے بھی سوشل میڈیا پر دعویٰ دہرایا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ افغان بورڈ نے ICC کے متعصبانہ بیان کو اچھالا مگر کوئی تفصیل یا ثبوت نہیں دیا۔ ایشیا کپ میں ہینڈ شیک تنازع جیسے واقعات سے ICC کی غیر جانبداری پر سوال اٹھے۔ ICC کو سیاست اور کھیل کے درمیان واضح فرق رکھنا ہوگا۔ پاکستان نے خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ اپنا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی سے خلا میں بھیج دیا۔ اس سیٹلائٹ کی مدد سے سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی کی جا سکے گی۔ پاکستان اور خبر دیں گے آپ کو، پاک فضائیہ کے جدید ترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے آذربائیجان پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں، لائق الرحمان سے جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجئے لائق۔ شائستہ، پاک فضائیہ کے جدید ترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے آذربائیجان پہنچے ہیں۔ پاک فضائیہ کا دستہ 2 طرفہ تربیتی فضائی جنگی مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کرے گا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی آپریشنل صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے آذربائیجان تک نان سٹاپ فلائٹ کی ہے، اور اس دوران لڑاکا طیاروں نے دوران پرواز ایندھن بھرنے کے پیچیدہ آپریشنز بھی سر انجام دیے، جس کے لیے پاک فضائیہ کا IL-78 فضا میں ریفائلنگ کا حامل ٹینکر ساتھ تھا، جس نے پیچیدہ آپریشنز کے دوران اپنی صلاحیت کا عملی مظاہرہ کیا۔ اس دوران پاک فضائیہ کا جو عملہ تھا انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں اور پروفیشنل تیاریوں کے واضح ثبوت دیے، اور اس انڈس شیلڈ الفا مشق میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ایک دوسرے کی جو فضائی جنگی حکمت عملیاں ہیں اور مشترکہ آپریشنز کی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل جو ڈیولپمنٹس ہیں مختلف وارفیئر میں ان کے مظاہرہ بھی کریں گے اور ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ انڈس شیلڈ الفا کی مشق میں دونوں ممالک کے درمیان جہاں فضائیہ اور ملٹری شعبے میں تعاون بڑھے گا، وہیں عالمی اور علاقائی استحکام کے حوالے سے تعاون کو بھی فروغ ملے گا۔ جی شائستہ، ٹھیک ہے، لائق الرحمان اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ۔ تو پاک فضائیہ کے جدید ترین JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیارے آذربائیجان پہنچ گئے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ پاک فضائیہ کا دستہ 2 طرفہ تربیتی فضائی جنگی مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کرے گا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی آپریشنل صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے آذربائیجان تک نان سٹاپ فلائٹ لی۔ لڑاکا طیاروں نے دوران پرواز ایندھن بھرنے کا پیچیدہ آپریشن بھی انجام دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے۔ بدامنی یا سرحدوں پر کشیدگی سے معیشت پر براہ راست منفی اثر پڑتا ہے۔ واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے کہا، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو اقتصادی اور تجارتی فائدے میں بدلا جائے۔ We find ourselves in a very fortunate situation. امریکہ، چائنا، سعودی عربیہ، GCC in general، یہ سارے وہ پارٹنرز ہیں جن کا میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ انہوں نے ہمیں تھک اینڈ تھن ہمیں ہیلپ کیا ہے تھرو بائیلیٹرل سپورٹ، بائیلیٹرل فنڈنگ۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اگر ہمیں نہ سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ 22 کی سچویشن کو دیکھیں
آج ہم 25 میں کھڑے ہیں. گوئنگ ٹو گو آف دا کلف. $3 بلین گورنر صاحب جہاں بیٹھے ہیں, $3 بلین کی ہمارے پاس ریزرو رہ گئے تھے. آج ہم بات کرتے ہیں, کھل کر بات کرتے ہیں $14.5 بلین کی. یہ سارے وہ ممالک ہیں جنہوں نے ہمارا ہاتھ سنبھالا اور اس میں ہمیں ہیلپ کی. یہ ہماری لیڈرشپ اور ڈپلومیسی کا اس کی ثمرات ہیں. But we now need to leverage this and take it towards economic consolidation in terms of ensuring that law and order, jo situation hai in the country, whether it's within borders or outside borders. Economic security is national security and national security is economic security. That's our response to everyone within the country and outside. لاہور میں موسم بدلتے ہی فضائی آلودگی میں اضافہ ہونے لگا. اسموگ کی شرح 200 سے تجاوز کر گئی. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں شامل ہے. شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسموگ مانیٹرنگ سینٹر کے مطابق لاہور میں آج اوسط AIQ 195 سے 210 تک رہنے کا امکان ہے. زیادہ فضائی آلودگی والے علاقوں میں اینٹی اسموگ گنز استعمال کی جائیں گی. کراچی میں آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع عمارت میں لگی آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا. فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. حکام کا کہنا ہے جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا. تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے رپورٹر افضل خان سے. جی افضل. چندری گڑھ روڈ پر واقع اس 2 منزلہ عمارت کے اندر لگنے والی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور فائر بریگیڈ کی جانب سے آگ بجھانے کا سلسلہ جاری ہے. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے لیکن مکمل طور پر بجھانے میں کچھ وقت لگے گا. گزشتہ شب یہ آگ لگی تھی جس نے ابتدائی طور پر بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر اس کے بعد اس کے فرسٹ فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. تاہم گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور سے آگ تو بجھا دی گئی ہے. سیکنڈ فلور میں لگنے والی آگ پر قابو پانے میں اس لیے مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ وہاں پر پینافلیکس فوٹو اسٹیٹ مشینیں, اس میں استعمال ہونے والا کیمیکل اور کاغذ بڑی تعداد میں موجود تھا. خام مال اور دیگر قیمتی اشیاء جن کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے وہ جل کر خاکستر ہو گئے ہیں. اب تک 2 واٹر باؤزر سمیت 10 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں. فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس آگ پر قابو پایا جا سکے. بلوچستان میں پولیو ویکسین پلانے سے انکاری والدین مرض کے خاتمے میں رکاوٹ اور چیلنج سمجھے جاتے ہیں. تاہم کوئٹہ کے علاقے کلی شیخان کے قبائلی معتبرین کے سمجھانے کے بعد اب علاقے میں کوئی انکاری والدین نہیں. ماحول سے پولیو وائرس اور کیسز کا خاتمہ ہو چکا ہے. منظور احمد کی رپورٹ. جی خان محمد بڑیچ کوئٹہ کے گنجان آباد علاقے کلی شیخان کے سیاسی و قبائلی معتبرین میں سے ایک ہیں. علاقے کے عمومی مسائل کے علاوہ پولیو کے خاتمے میں بھی پیش رہتے ہیں. جو بھی اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کرے وہ ان والدین کو گھر بلا کر یا خود ان کے پاس جا کر انہیں مناتے ہیں. میں نے اپنا بھائی کا دیکھا ہے, میرا اپنے گھر میں پولو کا میں نے دیکھا ہے. میرا بچے بھی ہے, اسی کو بھی پلاتا ہوں. آس پاس جو نہیں پلاتے ٹیم والا میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں اس کے گھر جاتا ہوں. پولیو حکام کے مطابق کلی شیخان میں آجی خان محمد بڑیچ نے کم و بیش 50 انکاری خاندانوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے پر راضی کیا ہے. اب اس علاقے میں 100% ویکسینیشن ہوتی ہے. پہلے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ریفیوزلز یہاں پہ ریکارڈ ہوتے تھے. خان محمد بڑیچ ہمارے جو ہے ٹرائبل لیڈر ہیں اور ایسے دیگر معتبرین ہیں, ان کو انگیج کرنے کے بعد ریفیوزل جو ہے سارے کور ہوئے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ پولیو کے قطروں سے محروم رہ جانے والا ایک بھی بچہ خود پولیو وائرس کا شکار ہونے کے علاوہ وائرس کے پھیلاؤ کا بھی سبب بنتا ہے. اب بھی صوبے میں ایسے بچوں کی تعداد 3000 ہے جس کے تدارک کے لیے سیاسی, مذہبی و قبائلی شخصیات کا کردار اہم ہے. پولیو ورکرز کا کہنا ہے کہ آجی خان محمد بڑیچ جیسی شخصیات ہر علاقے میں موجود ہوں تو بہت جلد بلوچستان پولیو فری ہو جائے گا. کیمرامین امیل اللہ مینگل کے ساتھ منظور احمد, AR1 نیوز, کوئٹہ. سرطان کی 50 اقسام کو ابتدا میں ہی شناخت کرنے کے لیے ماہرین کوشاں ہیں. ماہرین 50 سے زائد اقسام کے سرطان کی جانچ کے لیے ایک جدید خون کے ٹیسٹ کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں تقریباً 2/3 کیسز میں بیماری کی درست نشاندہی کی گئی ہے. یہ گلیری نامی ٹیسٹ ہے جس کو سالانہ بنیاد پر کرایا جا سکے گا. دیکھتے رہیے AR1 نیوز.